أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درس تفسیر قرآن کریم، آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 سے ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے درواقع کفار و مشرکین کے اس تمسخرانہ سوال کا جواب دیا ہے کہ جس میں وہ پیغمبر گرامی اسلام کی توہین کرتے ہوئے اور اللہ رب العزت کی تحقیر کرتے ہوئے یہ سوال کرتے ہیں کہ ومر رحمان، وہ رحمان جس کا سجدہ کرنے کا تو ہمیں حکم دیتا ہے، وہ رحمان کیا چیز ہے؟ اگرچہ ان کا یہ سوال تمسخرانہ تھا اور توہین آمیز تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب اس آیت میں دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ خدا جس نے آسمانوں میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور ان کے درمیان روشن چراغ کو قرار دیا، یعنی سورج کو قرار دیا، وقمرا منیرا، اور روشنی پھیلانے والا چمکنے والا چاند قرار دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی عظمت کا اظہار فرما رہا ہے کہ دیکھیں، جس ذات پروردگار کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، باعظمت ہے وہ ذات کہ جس نے اس آسمان میں برج قرار دیے۔ بروج برج کی جمع ہے جس کا معنی ظہور یا ظاہر ہونا ہے۔ بہرحال یہاں پر بروج آسمانی سے مراد فلک کی مختلف صورتیں ہیں، آسمان کی مختلف صورتیں ہیں کہ اس میں ان صورتوں کو 12 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ سال میں مختلف موسموں میں اور مختلف مواقع میں سورج اور چاند ہر ایک صورت کے مقابل میں آتے ہیں، اور اس کے ایک خاص اپنے آثار ہیں اور خاص اثرات ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ برج حمل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حمل ان خاص ستاروں کے یا سیاروں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے، اور سورج جب ان کے سامنے آتا ہے تو اس موقع کو برج حمل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کہا جاتا ہے کہ قمر در عقرب، تو اس میں چاند برج عقرب میں قرار پاتا ہے، اور اس کے بھی خاص اثرات ہیں جو روایات میں بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں سورج اور چاند کا تذکرہ ہوا ہے کہ ہم نے سورج اور چاند کو ان بروج میں قرار دیا، وجعل فیہا سراجا، اور اس خداوند رحمان نے سورج کو ان بروج میں قرار دیا، ان برجوں میں قرار دیا، وقمرا منیرا، اور چمکتے ہوئے چاند کو ان بروج میں قرار دیا۔ یہاں پہ قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو سراج سے تعبیر کیا ہے، یعنی چراغ سے تعبیر کیا ہے، اور چاند کو قمر منیر کہا ہے، یعنی چمکتا ہوا چاند۔ تو یہ بات واضح ہے، اور مفسرین نے بھی اس بات کا امکان ظاہر کیا ہے کہ یہاں پہ سراج سے مراد یہ ہے کہ چونکہ چراغ کی روشنی اپنی ہوتی ہے اور سورج بذات خود اپنی روشنی رکھتا ہے، جیسا کہ سائنسی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے چاند کے مقابلے میں کہ چاند چمکتا ہے سورج کی روشنی سے، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے۔ اس میں چاند اور سورج کی حرکت ان مختلف برجوں میں اس جانب یہ اشارہ ہے کہ اللہ کی یہ کائنات، یہ جو نظام ہے، یہ اتنا باریک ہے، اتنا دقیق ہے کہ اس میں ہر چیز
اپنے ایک خاص دائرے میں حرکت کر رہی ہے، اپنے ایک خاص انداز میں حرکت کر رہی ہے، اور یہ کسی مدبر اور حکیم کی کارسازی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ رحمان جس سے تم لا علمی کا اظہار کرتے ہو وہی کریم اللہ ہے کہ جو اس نظام کا بنانے والا ہے اور اس نظام کا چلانے والا ہے۔ اگر ایک لحظے کے لیے بھی اس کا لطف اور اس کا رحم و کرم ہمارے اوپر نہ ہو تو یہ کائنات تباہ ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر چیز کی حرکت ایک اندازے کے مطابق ہے۔ زمین کی حرکت اپنے اندازے کے مطابق، سورج کی حرکت اپنے اندازے کے مطابق، سیاروں اور ستاروں کی حرکتیں اپنے اندازوں کے مطابق ہیں، اور زمانہ گزر گیا اور زمانہ گزر رہا ہے، لیکن ان کی حرکتوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا، ان کی رفتار میں، ان کے انداز میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سائنسدان آج سے 1000 سال بعد کے وقت کا آج اندازہ لگا سکتے ہیں اور دقیق اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج سے 100 سال بعد، 1000 سال بعد یہ سورج کس جگہ پر ہوگا، کس مقام پر ہوگا، چاند کس مقام پر ہوگا۔ یہ اس رحمان کی قدرتوں کا کرشمہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو اس باریکی سے بنایا ہے اور خلق فرمایا ہے، لیکن وہ کفار اور مشرکین جو تعصب اور تکبر میں غرق تھے وہ اللہ کے اس پیغام کو قبول کرنے سے گریزاں تھے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔